شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر گندے لباس والا شخص مسجد میں نہیں آ سکتا تو برے اعمال کر کے دل گندا کر لینے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ عقل مند کے نزدیک دنیا کی مضبوط عمارتیں کچھ نہیں، ان سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے؟ جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہوا، اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ ویسے تو موت کا کسی کو علم نہیں، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے، جوانی گزر جائے تو رنگ رلیاں چھوڑ کر توبہ میں مصروف ہو جانا چاہیے، کیونکہ موت کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ہدایت نہ دے تو اچھے بھلے عقل مند بتوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے جان بت معبود بننے کے قابل نہیں۔ اپنے سے بہتر والوں کو دیکھ کر شکوہ کناہ ہونے کے بجائے اپنے سے کمتر کو دیکھ کر شکر کرنا چاہیے۔ خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ تنگ دست اور کمزوروں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اپنی عیش پرستی میں پڑھ کر انہیں بھلا ہی دینا انسانیت تو کیا، حیوانیت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ انسانی جسم فانی ہے، جب اس کی روح انسانی جسم سے الگ ہوگی تو اعمال صالحہ کے سوا کچھ ساتھ نہ لے جائے گی۔ دنیا میں انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو مٹی سے بچا لے، لیکن قبر میں جا کر اس کی کھوپڑی اور آنکھوں میں مٹی بھر جائے گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ بوجھ اٹھانے والے گدھے انسانوں کو تنگ کرنے والے لوگوں سے بہتر ہیں۔ اپنے اوپر لالچ کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، اگر یہ کھل گیا تو پھر سختی سے یہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ جب تو پھاڑنے والے تیز ناخن نہیں رکھتا تو بہتر یہ ہے کہ تو بروں سے لڑائی مول نہ لے۔ اگر تو دشمن سے صلح چاہتا ہے تو جب وہ پیٹھ پیچھے تیری برائی کرے تو اس کے سامنے اس کی بھلائی کر۔ جس کو تو بچپن میں ادب نہ سکھائے گا، بڑے ہو کر اس میں بھلائی نہ ہوگی۔ جو لڑکا استاد کی مار برداشت نہیں کرتا، اس کو زمانے کی مار برداشت کرنا پڑتی ہے۔ استاد کی مار باپ کی محبت سے بہتر ہے۔ اگرچہ سونا چاندی پتھر سے نکلتا ہے، لیکن تمام پتھروں میں سونا چاندی نہیں ہوتا۔ جب تک تو یہ نہ جان لے کہ بات ٹھیک ہے تو مت کہہ، اور جس کے بارے میں تجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب اچھا نہ ملے گا تو مت کہہ۔ ہر کوئی اپنی مصیبت کو ہی بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ دوسرے کی بڑی مصیبت کے سامنے اپنی مصیبت کو بھلا ہی دینا چاہیے۔ میرے نزدیک چور ڈاکو پرہیزگاری کے لباس والے گناہگار سے بہتر ہے۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، ظالم اور ناشکرے کی دولت و نعمت ضائع ہو جاتی ہے، اور شکر گزار دونوں جہان کی سمیٹ لیتا ہے۔ عدل اور انصاف سے ملک کو استحکام اور ترقی حاصل ہوتی ہے، جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے
وہ انسانیت کے لیے آر ہے، اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ اندازہ لگا لو ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے، اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مخلوق خدا کو راحت و آرام پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنا ہی انجام کار اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ بادشاہوں کی ناراضگی کے باعث حق گوئی کا فریضہ چھوڑ دینا اہل حق کا شیوا نہیں۔ جس کی بیوی غیروں کے سامنے ہنس دے تو سمجھ لیں اس کا مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ گلشرے اڑانے والی عورت کا خاوند اگر اس کو روک نہ سکے تو اس کا گونگا بن جانا ہی بہتر ہے۔ انسان کی زندگی ایک نہایت ہی قیمتی انگوٹھی کی طرح ہے، اس کو دنیا کی چند روزہ شیرنی میں برباد کرنا عقل مندی نہیں۔ قدم بڑھا اور فرشتوں سے آگے نکل جا، اور اگر تو نے محنت نہ کی اور پیچھے رہ گیا تو تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا۔ ایسے خاوند کا گھر سے باہر رہنا عید سے کم نہیں جس گھر میں عورت کی آواز بلند ہو۔ انسان کو دوسروں کا سہارا ڈھونڈنے کے بجائے خود غیروں کا سہارا بننا چاہیے۔ نوجوان کی مستی بوڑھے میں نہ ڈھونڈو، کیونکہ بہاؤ کا پانی پھر سے ندی میں واپس نہیں آیا کرتا۔ مٹی سے بنی ہوئی اولاد آدم کو مناسب نہیں کہ وہ اپنے سر میں تکبر، غرور اور غصہ رکھے۔ جب تو یہ دیکھ لے کہ دشمن کے سپاہیوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو مطمئن ہو جا، اور اگر وہ متفق ہو جائیں تو پریشانی سے ڈر۔ خبردار اس کی تعریف ہرگز نہ سننا جو تجھ سے تھوڑا سا بھی فائدہ اٹھائے۔ اگر کسی دن تو اس کی مراد پوری نہ کرے گا تو وہ 2 گنا تیرے عیب گنا دے گا۔ جو طاقت کے وقت بھلائی نہیں کرتا وہ ناتوانی کے وقت سختی اٹھاتا ہے۔ لوگوں کو ستانے والے سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں، اس لیے کہ مصیبت کے وقت اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جو جواب دینے میں غور نہیں کرتا اکثر اس کی بات غلط نکلتی ہے۔